دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیاست نہیں ہے، پالیٹکس نہیں ہے، بلکہ انوائرمنٹ ہے۔ میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ۔ ویلکم ٹو مائی شو۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے انوائرمنٹ پہ، گلوبل وارمنگ پہ، ڈیفارسٹیشن پہ، اور ان تمام وجوہات پہ کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد دنیا ایک ایسے کنارے پر پہنچ جائے گی جہاں پر نہ آگے آپ کے پاس جگہ ہوگی اور نہ پیچھے، اور پھر کیا ہوگا۔ میرے ساتھ اس ٹاپک پر جوائن کر رہی ہیں انوائرمنٹ کی ایکسپرٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ، ایکٹیوسٹ اینڈ رائٹر عافیہ سلام۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می عافیہ سلام جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ عافیہ جی، جس طرح میں نے یہ کہا بتایا اس سے پہلے کہ ہم آئیں کہ پاکستان نے جو یہ کانفرنس کنڈکٹ کی اور پاکستان کی کیا صورتحال ہے اس وقت، اس حوالے سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے اوپر ایس ڈی جیز، ایم ڈی جیز، بہت سے گولز رکھے گئے اور اب کافی عرصہ ہو گیا کہ دنیا جان چکی ہے کہ یہ ایک سب سے بڑی پرابلم ہے، تو اب تک کیا اس پہ بہت کام ہوا ہے؟ کچھ بہتری آئی ہے دنیا میں؟ دیکھیے، کام تو بہت ہوا ہے، اور سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ اس جو خطرے کو پہچانا گیا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے دنیا کو، کیونکہ اب سے کوئی 20-25 سال پہلے تک تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہی بھی نہیں تھی، اور اب اس کی آگاہی کا لیول اتنا ہو گیا ہے کہ عالمی طور پہ دنیا جو ہے وہ معاہدے بھی اس کے لیے طے کر رہی ہے، اپنے لیے اہداف بھی سیٹ کر رہی ہے کہ زندگی کے بہت کچھ اس کے متعلق آگاہی بھی بڑھی ہے، ہمارے پاس سائنسی اس کے متعلق جو کام ہوا ہے وہ بھی بہت ٹھوس قسم کا ہوا ہے کہ اب اس خطرے کے متعلق ایک سوالیہ نشان نہیں ہے۔ اب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ موسمیاتی تغیر ہو رہا ہے اور اس سے دنیا کو بہت بڑا ایک خطرہ درپیش ہے، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہم کیا اس قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو نہیں ہوئے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی ممالک جو کہ سب سے زیادہ اس میں جس کو ہم کہیں کہ کلپریٹ ہیں یا ملزم ہیں اس مصیبت کو دنیا پہ طاری کرنے کے لیے، وہ سب سے کم اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہم جیسے ممالک ہیں جو اصل میں خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہم ہی اس کے لیے اقدامات کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اب پچھلی 2-3 جو عالمی کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ سب کو مل کے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی تازہ ترین جو مثال ہے وہ بھی کچھ مہینے پرانی ہے کہ امریکہ جو کہ سب سے زیادہ بڑا پولیوٹر ملک مانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں مزید ابتری آ رہی تھی اور مزید ابتری آنے کا خطرہ تھا، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں رہا تھا جب ٹرمپ کی جی انتخابات آئی تھی، اور اس جی، کی وجہ پیرس ٹریٹی میں سے نکل گیا تھا وہ۔ اس ٹریٹی میں سے وہ نکل گیا تھا، حالانکہ ان کے اوباما وہاں خود موجود تھے اور انہوں نے اس کو سائن کیا تھا، لیکن اس کے نکلنے کے بعد جو دنیا کے دیگر ممالک تھے وہ اس لیے پریشان تھے کہ جو سب سے زیادہ بڑا ایمیٹر ہے وہی اگر اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوگا اور وہ ان اقدامات کو اون نہیں کرے گا جس کے ذریعے کوشش یہ ہے کہ دنیا کو اس خطرے سے نکالا جائے، تو پھر کس طرح سے ہم قابو پا سکیں گے اس کے اوپر۔ جو گلوبل وارمنگ ہے، جو 1.5 ڈگری کی انکریز آف ٹیمپریچر پہ لمٹ کرنے کی بات ہوئی تھی، اگر وہ امریکہ بہادر اسی نہج پہ چلتا رہتا تو پھر ہم کسی صورت میں بھی اس ہدف کو نہیں پا سکتے تھے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہ ریئلائزیشن تھی، وہاں حکومت کے تبدیلی کے بعد پہلا جو قدم اٹھایا گیا وہ یہی تھا کہ پیرس ٹریٹی میں امریکہ کی واپسی ہوئی، تو اس لیے ایک امید ہے کہ اب جس طرح سے ضرورت تھی ان میں کچھ تیزی لانا پڑے گی۔ اگر عافیہ جی یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کیا ہم سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، یعنی جب ہم اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں تو اس میں جو درختوں کی کٹائی ہے، درخت تو کاٹنے بند ہی نہیں ہوتے لوگ، وہ تو چلتا چلا جا رہا ہے یہ سلسلہ، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ پانی کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، گلوبل وارمنگ ہے، کیا سب سے بڑا کیا فیکٹر ہے کہ جو یہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ تو ایمیشن سے ہے۔ ایمیشنز بہت سی چیزوں سے ہوتے ہیں، زیادہ تر ایمیشنز جو ہیں وہ آپ کے فاسل فیول جلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہی ایک وجہ بنی ہے کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھانے کی، لیکن اس کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں۔ ایمیشنز آپ کے فاسل فیول سے بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایک زرعی ملک ہیں، زرعی ملک کے اندر جو ہماری بہت زیادہ بڑے بڑے پانی کی ذخائر ہیں ان سے بخارات کے ذریعے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی جو کھیت ہیں اس کے اندر جو آپ فرٹیلائزرز وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے بھی ایمیشنز ہوتی ہیں۔
تو یہ کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح درخت کٹنے سے بھی آپ کاربن جو درخت جو ہے ہم اپنا ان کو اپنے پھیپھڑوں کی طرح سمجھتے ہیں نا, جب وہ کرۂ ارض کے پھیپھڑے ہیں, وہ کاربن کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں. جب آپ درخت کاٹیں گے تو کاربن کو جذب کرنے والی چیز ختم ہو جائے گی, تو وہ کاربن آپ کی فضا میں رہے گا, جس کی وجہ سے پھر درجہ حرارت بڑھتا ہے. تو کوئی ایک وجہ نہیں ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. تو ہمیں وہ اس کو ایک اوور آل پکچر اس کی لینی ہوگی. درخت کٹنا یا صرف درخت لگانا اس کا واحد حل نہیں ہے. یس وہ بہت بڑا ایک حل ہے, لیکن واحد حل نہیں ہے. تو ہمیں اس کے تمام جو چیزیں ہیں, تمام پہلو ہیں, ان پہ نظر رکھنی ہوگی, اور اس کے ذریعے ہمیں اس میں اقدامات اس کے مطابق لینے ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی جیسے ٹھیک. جی بولیے. جی جی پلیز آپ کیری آن, آپ بتائیے کیا بتا رہی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مختلف اہداف جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے گئے تھے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر قابو پائیں. تو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تغیر جو ہے وہ کوئی ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, اس کا ہر چیز سے تعلق ہے. تو جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہمیں دیے گئے تھے, جو ہم نے 2015 تک جن کو حاصل کرنا تھا, ہم نے وہ تو حاصل نہیں کیے. اس میں ہم سب میں فیل ہو گئے. اس کے بعد دنیا آگے بڑھ گئی. دنیا نے اپنے لیے مفید اہداف کو اور وہ کوالٹیٹیو اہداف کو اپنایا, جن کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں. کیونکہ جو آپ کی پائیدار ترقی ہے, یہ اب مانا گیا ہے کہ ہم صرف ترقی کی راہ پہ بڑھ کے ہم دنیا کو بہتر نہیں بنا سکتے. تو ترقی پائیدار ترقی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو آخری نسل نہ سمجھیں. اس کے بعد بھی لوگ ہیں جن کا اس کرۂ ارض پہ حق ہے. بلکہ جو ایک بہت مشہور ایک انڈیجنس انڈین جملہ ہے یا ایک کہاوت ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ کرۂ ارض, یہ ہماری میراث نہیں ہے, ہم نے یہ اپنی اگلی نسل سے قرض لیا ہوا ہے. یہ ان کو ہمیں اس حال میں لوٹانا ہے کہ وہ بھی اس سے اسی طرح سے فائدہ مند ہو سکیں, ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکے. تو ہم نے وسائل کو اس طریقے سے استعمال میں لے کر آنا ہے کہ وہ تمام وسائل جو ہیں اگلی نسل کے لیے بھی رہیں. تو ترقی کی جو ٹریجیکٹری ہے, ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم وسائل کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں انسانوں کی بہتری کے ساتھ ساتھ کیا اس میں دنیا کی ایک بقا جو ہے اس کو تو نہیں ہم کمپرومائز کر رہے. تو اب جو ٹھیک. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہوگا, اور اس میں کلائمیٹ ایکشن ایک گول ہے کہ وہ گول 30, باقی تمام گول جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. اوکے ٹھیک. اچھا آفیہ جی, جس طرح ہم نے یہ پاکستان کا, میں تو سمجھتی ہوں کہ چلے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ انوائرمنٹ کی ایک ورلڈ کانفرنس کروائی اور اس پہ جو ہے وہ بات چیت ہوئی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ اس نے انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا, جس طرح بلین ٹری کی بات کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جو کانفرنس تھی, ورلڈ کانفرنس, یا اس کے حوالے سے وہ نہیں انوائٹ کیا گیا تھا. اس پہ آپ کا کیا ہے پوائنٹ آف ویو؟ اچھا, آئی نو پاکستانی بہت اس بات پہ ناراض ہوئے, کیونکہ ہم ساری دنیا میں اپنا جو ہماری کاوشیں ہیں ماحولیات کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں, اور اس پہ فخر کرتے ہیں, اور ان پہ ہم دعوے کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس میں ہمارا ریاکشن کچھ وہ ناراض پھپھو والا بن گیا جو شادی پہ بلائی اچھا. نہیں. کیونکہ دیکھیے وہ کانفرنس تھی, وہ عالمی کانفرنس, کسی عالمی ادارے کی کانفرنس نہیں تھی. اگر تو وہ اقوام متحدہ کی کانفرنس ہوتی جس میں پاکستان کو نہ بلایا جاتا, تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ایک پریشانی کی بات ہوتی, یا اور کوئی عالمی فورم ہوتا. وہ ایک ملک, بے شک وہ بہت بڑا ملک ہے, بہت طاقتور ملک ہے, وہ ایک کانفرنس کروا رہا تھا. اور ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم پورے اس کائنات مطلب ہم کا محور نہیں ہے, ہم کائنات ہمارا محور نہیں ہے, مطلب ہمارے گرد نہیں گھومتی ہے. ہم امریکہ کے لیے اگر امپورٹنٹ ہیں تو اس کی امپورٹنس اس کی ڈپلومیٹکلی, اسٹریٹجکلی جس طریقے سے تھی, اس میں اب ہم واضح طور پہ کچھ شفٹ دیکھ رہے ہیں. تو اب ان کے لیے ڈپلومیٹکلی جو ممالک ان کی نظر میں زیادہ اہم ہیں, انہوں نے ان کو بلایا, لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا, جبکہ وہ کہا گیا تھا کہ یہ واحد کانفرنس نہیں ہے, اس کے بعد بھی ہوگی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو بلا لیا گیا, تو ہم تھوڑا سا ذرا جذباتی قسم کا ہمارا اس رشتے میں رد عمل ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں ٹوٹلی نظر انداز ٹھیک کر دیا تھا. وہ ہر ملک ٹھیک. اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اپنے فیصلے کرتا ہے, اور اس کو حق ہے. اب ان کے بالکل صحیح. زیادہ اہم تھے, اس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اہم نہیں ہے.
या ठीक पाकिस्तान ठीक। के इक़दामात किसी तौर पे कम थे, ऐसी बात नहीं। ओके ओके, मुझे ये बताइएगा, अब हमने जब दुनिया की बात कर ली, हम इस रीजन की बात कर लेते हैं। ये जो सब कॉन्टिनेंट है या आप एशिया की बात कर लें, इसमें क्या पाकिस्तान और इंडिया में ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? क्या हम बहुत ही एक ऐसे कंट्रीज में हमारा शुमार होता है जो दूसरों से बहुत पीछे एनवायरनमेंट में, या हम बस काम कर रहे हैं, बेहतर नहीं है, ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखें, यहाँ पहले भी मैंने जो बताया था कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो कि दूसरों के किए का खमियाजा भुगत रहा है। हमारी जो इमिशंस हैं वो तो दुनिया में बमुश्किल 1% है हमारी कंट्रीब्यूशन इमिशंस में, लेकिन उसमें जो हमारा वो उसका जो खमियाजा हम भुगत रहे हैं, हम टॉप 10 कंट्रीज में हैं पिछले एक दिहाई से ज़्यादा से जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासरा ममालिक हैं। एक ये सबने कहा है, ये आलमी एक मसला है और आलमी तौर पे सबने इसको हल करना है, तो हर मुल्क ने अपनी अपनी जो तरक्की के अहदाफ हैं उसको सामने रखते हुए कुछ इमिशन रिडक्शन टारगेट्स को कमिट किया है। पेरिस एग्रीमेंट यही था ना कि इमिशन हम कितने रिड्यूस करेंगे, चाहे हमारे इमिशन 1% है, लेकिन उस 1% में से भी हम क्या क्या चीज़ कम करेंगे, ये हमारे अपने पाकिस्तान की हद तक वो वादा है जो हमने दुनिया से किया है। और उसी वादे को पूरा करने में हमने ये मैसिव जो डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है जिसको बिलियन ट्री पहले हुआ था, 1 मिलियन हुआ था, फिर 1 बिलियन था, फिर बिलियन 10 बिलियन के तौर तक आ गया है, 10 बिलियन की उसकी टारगेट है। फिर उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी आ गई है। हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन का एक पूरा एक प्लान बना हुआ है। ये तमाम उन अहदाफ को हासिल करने की का एक वो पाथवे है। और मुझे अफसोस ये होता है कि जब हम सिर्फ वो क्लिक बेस किस्म की हेडलाइंस को देख के पाकिस्तान के ऊपर सब नजला गिराना शुरू कर देते हैं। वो हेडलाइंस इस किस्म की होती हैं, जी जर्मनी अपने कोल के प्लांट्स बंद कर रहा है, चीन ने इतने सारे अपने कोल के प्लांट्स बंद करने का फैसला कर लिया है और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है। अगर आप देखें कि वो किस तरह से कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ चीज नहीं है। वो पिछले 50 साल से फॉसिल फ्यूल निकाल के तरक्की की एक सतह पे पहुंच चुके हैं जिससे हम बेहद पीछे हैं, हम उससे कहीं करीब भी नहीं पहुंचे थे। तो उसके बावजूद उनके जो टारगेट्स हैं इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करके आपके ट्रांजिशन टारगेट्स हैं, वो तकरीबन उसी पीरियड के हैं जिसमें हमने कमिट किया है कि हम 3 साल पहले हमने शुरू किया और हमने कहा हम 2050 में हम भी कमीशन कर देंगे ये फॉसिल फ्यूल की जो इंडिजिनस फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है। उन्होंने 50 साल पहले शुरू किया था और अब वो भी कह रहे हैं कि हम 2050 में ख़त्म करेंगे। तो हम ठीक। अपने ये बहुत तल्ख किस्म की हकीकतें हैं। हमने हर काम लेट शुरू किया और इसलिए हम नज़र में आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास वे आउट क्या है? क्या हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो ज़खायर हैं वो इतने हैं कि हम बाहर से वो क्लीन एनर्जी लेके या क्लीन एनर्जी की इमीडिएट ट्रांजिशन पे चले जाएँ और हम उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल रोकें फौरी तौर पे? अगर ऐसा है तो फिर तो फौरी तौर पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उस रियलिटी को नज़र में रखते हुए हम उसकी तरफ ट्रांजिशन करें। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो हमने अपने आदाब पहले बनाए थे कि हम इतने साल के बाद ये चीज़ें ख़त्म करेंगे, उनको दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा नहीं ख़्याल कि अब दुनिया में वो पेशेंस है कि वो इतना अरसा मज़ीद इस किस्म की इमिशंस को किसी बर्दाश्त की नज़र से देखेगी। तो हमें थोड़ा-सा उसमें स्पीड अप करने की ज़रूरत है। हमने जो भी टारगेट्स अपने लिए बनाए हैं ताकि हमारी इमिशन रिडक्शन हो, और उसके लिए हमें जो भी आपको ट्रांज़िशन की पॉलिसीज़ बनी हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उनको रिविज़िट करके और उनको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा, एक यहाँ पर स्टेप ये जो लिया गया कि जो प्लास्टिक बैग्स थे उस पे पाबंदी लगाई गई। जिस तरह पूरी दुनिया में तो बहुत से कंट्रीज में तो होते ही नहीं है यूज, पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल था इसको खत्म करना, लेकिन फिर हमने देखा कि 1-2 साल के अंदर इस पे ये किया गया और अब काफी जगहों पर हम देखते हैं कि सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैग जो है उसको कम। तो आप क्या समझती हैं कि ये इस पे बहुत अच्छे तरीके से अमल दरामद किया गया है, इस प्लान पे जो है काम हो रहा है, या आप समझती हैं कि नहीं अभी इस पे बहुत जरूरत है, अभी तो बहुत जगहों पर हो रहा है? जी, बिल्कुल, आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया, जो आपकी आखिरी बात है। ऐसा ही है कि इस पे बहुत ज़्यादा अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज़्म है, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं।
آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں. اچھا اس میں یہ جو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے نا, دکانوں میں گھس گئے, وہاں سے بیگز اٹھا لیے اور اس کے بعد ان دکانوں پہ آپ نے جرمانہ لگا دیا, یہ کوئی حل نہیں ہے اس طرح کا. ایٹ سورس ہم اس کو, وہاں پہ بھی تو ٹرانزیکشن کی ضرورت ہے نا, جن لوگوں کی روزی روٹی اس کاروبار کے ساتھ لگی ہوئی ہے, آپ ان کے لیے کوئی ٹرانزیکشن کا پیریڈ آپ نے دیا. اچھا جب وہ پیریڈ آپ نے دیا تو ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ ٹرانزیکشن کریں. ہمارے یہاں چونکہ ایک عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس 2 سال کی مہلت ہے. جیسے ہمارے یہاں رکشا کا ہوا تھا کہ 2 اسٹروک رکشا تھا, اس کے بعد کہا تھا کہ 4 اسٹروک آپ کو اتنے سال کے اندر کرنے ہوں گے, تو وہ ٹرانزیکشن پیریڈ آپ کو اس میں آیا. اس کے بعد آپ کو کہیں کہیں نظر آئے 2 اسٹروک, لیکن عمومی طور پہ وہ ٹرانزیکشن ہو گئی. اسی طریقے سے جو پلاسٹک کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اس روزگار کو آپ ایک دن کے اندر یا ایک مہینے میں یا ایون ایک سال کے اندر ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ بندوبست نہیں کریں, ان کو کوئی اور انسینٹیو نہ دیں. آپ تو جب وہ آپ کا ایٹ سورس چیزیں بنتی چلی جا رہی ہیں تو پھر دکانوں سے اٹھانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ عمومی طور پہ آپ دیکھیں اب بھی عام لوگوں میں اس کی اتنی آگاہی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دکانوں میں جائیں, ابھی بھی آپ ریڑھی والوں کے پاس جائیں تو وہ پہلا کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پلاسٹک کی تھیلی میں دے دیتے ہیں. اچھا میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں بیگز, میں نہیں لیتی ہوں, تو وہ پوچھتے ہیں, اور ان کے پوچھنے سے ہی مجھے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو نہیں ہے اس بات کی آگاہی. تو ہم نے جو آگاہی کا مرحلہ ہوتا ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے, کسی بھی اقدام کو نافذ کرنے سے پہلے, اس کے اوپر ہم نے اتنی توجہ نہیں دی ہے. اور جس کی ایک مثال ابھی آپ اپنے کووڈ کا دیکھ لیجیے, ویکسینیشن کے لیے اس میں بہت سے لوگ, ہم اپنے جاننے والوں میں شاید ہم دیکھ رہے ہوں کہ بھئی چلو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لوگ جا رہے ہیں, انہیں اویئرنیس بھی ہے, لیکن عام لوگوں میں اس بات کی نہ صرف اویئرنیس ہے بلکہ ریفیوزل بھی ہے. اور ریفیوزل اسی وجہ سے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کرایا جائے. تو ہمارے یہاں آگاہی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی جتنی دینی چاہیے. اور اس میں آئی ایگری ود یو اس پوائنٹ پہ, کیونکہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے یہ جو پلاسٹک بیگ, سنگل پلاسٹک بیگ کا جو یوز کا ہے, اور اس کے اوپر جب پابندی لگی تھی تو میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی ڈوئچے ویلے کے لیے, اور اس کے اوپر جب ہم نے یہ پورا وہ کیا تھا تو جب دکانداروں سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ بتائیے, اور کسٹمرز بھی اسے بھی پوچھا جو لوگ کھڑے تھے, تو ان میں سے کئی لوگوں نے جو ہے یہ جواب دیا کہ بہت سو کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک صاحب نے تو یہ جواب دیا کہ دیکھیے جب میں یہ کپڑے کا تھیلا لے کر نکلتا ہوں نا, تو میرے جو اولاد ہے, جو میرے بچے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ والا تھیلا پکڑتے ہوئے شرم آتی ہے. جبکہ وہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ان کے جو بچپن تھا یا اس ٹائم تو چلتے ہی یہ تھے. تو یہ مینٹالٹی اس سے پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیے نا, یہ بیہیویئر چینج والی بات ہے. کنوینئنسز کو گیو اپ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. پلاسٹک بیگ یا پلاسٹک کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی صرف ایک جنریشن پرانی ہے. 30-35 سال سے پہلے پلاسٹک کی چیزوں کا استعمال نہیں تھا, وہ ایجاد ہی نہیں ہوئے تھی اس لیول پہ ان کا. تو جب وہ آپ کے پاس ایک بہت آسانی آ جائے کسی چیز کی تو اس کو گیو اپ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ آپ کے پاس ریفیوزل بھی ہوگا, ریزسٹنس بھی ہوگی, لیکن جب آپ اس کو بالکل سورس پہ ختم کریں گے تبھی کہیں جا کے یہ ختم ہوگا. جی جب بالکل. نہیں تو اس کے پھر آلٹرنیٹ نکل آئیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جن لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہو گئی ہے وہ لے کے جاتے ہیں نا, مجھے تو شرم نہیں آتی ہے, وہ کپڑے کا تھیلا لے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب وہ یہ عام ہو جائے گا یہ چیز, اور جب وہ چیز دیکھی جائے گی بری نظر سے, جی جی, ایک طرح سے ہوتا ہے نا, وہ آپ کی سوشل شیمنگ بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھو کس قدر یہ غیر صحیح ہے جو کہ پلاسٹک لے کے جا رہے ہیں, نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ہمارے ماحول کو. تو وہ اس شیم کی وجہ سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ پھر چلے. لیکن یہ ایک پورا آگاہی ہی کا پروسیس ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیے گا, آگاہی کے علاوہ وہ تو ٹھیک ہے جی, اویئرنیس لانی چاہیے, اس کے بغیر جو ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو دیکھیے نا لا اینڈ آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں کتنے درخت کاٹے گئے. وہ درخت کاٹ کاٹ کے آپ ٹرکوں پہ لے کر جا رہے ہیں, نظر نہیں آ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور وہ کس لیے کاٹے گئے کہ سوسائٹیز بن رہی ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو پھر اس کو تو اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے تو لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے. اس کے لیے لاز ہیں, ان پر عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے, لیکن اویئرنیس کی ضرورت ہے. کس کو؟ سول سوسائٹی کو, اس پہ آواز اٹھانے والوں کے لیے.
جب ہم ان چیزوں کے ہمیں یہ سمجھ ہوگی کہ یہ چیز خلاف قانون ہے، اور بھی چیزوں کو جو خلاف قانون ہے ہم اس پہ آواز اٹھاتے ہیں نا، منشیات ہوں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور کوئی ایلیگل کام ہو آپ کے ہاں جو بھی جرائم ہوتے ہیں، جو بھی جرائم ہوتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں نا، یہ بھی جو آپ کے ملک میں قوانین ہیں ماحولیات سے متعلق، ان کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس پہ بھی اسی طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بائی لاز بنے ہوئے ہیں، بلڈنگ سوسائٹیز کے بائی لاز بنے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں نہیں بنے ہوئے، دیکھیے قانون میں کہیں کمی ہے، اگر گیپس ہیں تو ان گیپس کو بھی پر کرنے کے لیے آواز سول سوسائٹی ہی اٹھاتی ہے کہ اس کام کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے. ہمارے ہاں زوننگ لاز نہیں ہیں، ان کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس زمین کے اوپر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ زرخیز زمین کے اوپر بنتی ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ جی فوڈ انسیکیورٹی کا خطرہ ہے، تو وہ فوڈ انسیکیورٹی کو تو ہم خود ہی اس کے طرف جا رہے ہیں نا کہ آپ زرخیز زمین کے اوپر ہمیشہ گھر یا اس طرح کی سوسائٹیز یا کالونیز جو ہیں وہ بنجر زمین پہ بنائی جاتی ہیں. آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں، اگر آپ لاہور سے شیخو پورہ کی طرف جائیں تو اس پوری مین روڈ کے اوپر آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی کے وہ بڑے بڑے گیٹ ملتے ہیں، بڑے فینسی قسم کے گیٹ بنے ہوئے ملتے ہیں، بڑی ان کی وہ وہاں پہ وہ لوگوز میں ملتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو کوئی کھیت کھلیان ملتے ہیں زرخیز بالکل، اس کے ساتھ میں آپ کو فیکٹریاں ملتی ہیں. تو فیکٹریوں کا جو فضلہ ہے وہ آپ کے کھیتوں میں آ رہا ہے، اور اس طرف سے دوسری اسی کے ساتھ ہی ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پلاٹ جو ہے وہ زرخیز ہو اور اس کے ساتھ والا بالکل بنجر ہو. وہ بھی اتنی ہی زرخیز زمین تھی نا، اس کے اوپر آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے. پاپولیشن کا آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنٹرول تو عجیب سا لفظ ہے، لیکن بہرحال کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو جو آپ کا پاپولیشن پریشر ہے وہ بہرحال ڈیمانڈ کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ جگہ یا گھر یا ہاؤسنگ کالونیز بنے، لیکن ان ہاؤسنگ کالونی میں جو لوگ رہیں گے ان کو خوراک کی بھی تو ضرورت ہوگی، ان کو پانی کی بھی تو ضرورت ہوگی آخر. تو وہ جو جگہ ہیں ہم ان کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو زوننگ لاز کو ہمیں ان پلیس لانے کی پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. یہ تمام چیزیں بھی سول سوسائٹی ہی کا کام ہے کہ وہ اس پہ آواز ٹھیک اٹھائے. ٹھیک. اچھا جو اوشنز میں ہم بات کریں کہ وہاں پہ بہت زیادہ پولوشن ہو رہی ہے، اور پھر اس میں واٹر جو پانی ہے اس کا کیا عمل دخل ہے، وہ کیا فیکٹر ہے، مجھے وہ بھی بتائیے گا. دیکھیں اوشنز میں تو دو طرح کے، ایک تو ہماری جنرل جو ہماری پولوشن ہو رہی ہے، جو ہم تمام اپنا فضلہ ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں، کراچی کے جو 3-4 مین ڈرینز ہیں وہاں پہ بغیر ٹریٹمنٹ کے وہ ڈال دیا جاتا ہے اس میں. اب کہیں ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں بننے شروع ہوئے ہیں، آپریشن ہونا شروع ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس وقت جب کہ شہابز کو ان کو لٹرلی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی جس کے اوپر واٹر کمیشن بنا.